آپ کی جماعت کی جو اندر کی لڑائیاں ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی. فواد چودھری کے انٹرویو سے آئیں, پھر آپ نے کویشچن کیا اپنی جماعت کے 2 لوگوں کو, اور اب معاملہ اور آگے چل پڑا ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے رابطہ قائم کر لیا. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم صاحب, رابطے کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ایسا چیز ہو سکتی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے مجھے نہیں پتا سر. میں نے کراس چیک کیا, میں آئی اسپینڈ فیو ویکس آن اٹ, میں نے اس کو ایک دم سے رپورٹ نہیں کیا. چلیں, اگر میں آپ کی کیونکہ آپ کو کریڈیبل آدمی سمجھتا ہوں, ایماندار آدمی سمجھتا ہوں, اور ایسے ہیں بھی آپ, تو سر اگر آپ ہمیں نام دے دیں گے تو سیاسی تکہ بوٹی اور کسائی کا کام ہم شروع کریں سر. ہم نہیں بڑے دن سے شلوار قمیض اور کیا کہتے ہیں ویسٹ کوٹ اور سوٹ اور پارلیمنٹیرین موڈ میں ہم چل رہے ہیں. آپ کے وزیر کا نام نہیں میں بتا سکتا کیونکہ اس سے پھر کچھ چیزوں کی جو پرائیویسی ہے نا, پردہ داری ہے, یا جو ایز اے جرنلسٹ آپ انفارمیشن گیدر کرنے کی خاطر جو ایک ورڈ دیتے ہیں, تو وہ ورڈ اپنی اس کی خلاف ورزی, اس بھروسے کی خلاف ورزی میں کروں گا اگر وفاقی وزیر کا نام بتا دوں. لیکن ندیم صاحب دیکھیں, آدمی کو ایمبیشس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اوور ایمبیشس ہونا خطرناک چیز ہوتی ہے, صحت کے لیے بھی, ذات کے لیے بھی, سیاست کے لیے بھی, اور باقی چیزوں کے لیے بھی. تو میرا اتنا کہنا کافی ہے, جو سمجھدار ہے اس کو اشارہ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر جو ہماری طرز سیاست ہے اور جو ہماری ٹریننگ ہے, اس ٹریننگ کے اندر ایک چیز ٹرین ہوتے ہوتے پی ایم صاحب سے بھی شاید چیز رہ گئی وہ, اور ہم میں ڈیولپ ہو گئی کہ دیکھیں لائلٹی جو ہے نا وہ اس کو کویشچن نہیں کیا جا سکتا. نالائکی پھر کہیں ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے, غلطی پھر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. چوری اور ڈس لائلٹی, اس کی سزا جو میرے دماغ میں وہ میں مناسب نہیں ٹی وی پہ لینا, لیکن آپ کے دماغ میں کیا, جیسے پھانسی کی سزا ہوتی ہے ایسی سزا ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. ڈس لائل جن ہونا, لوگوں کو آپ کویشچن کر رہے تھے کیا پرائم منسٹر عمران خان ان کو پھانسی پہ دیں گے؟ دیکھیں نا سر, یہ تو اگر چیز سامنے آ جائے گی, میری خواہش ہو سکتی ہے نا سر, یہ سوچ میری ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ڈس لائلٹی جو ہے سر ایک ایسی بیماری ہے. ڈس لائل آپ اپنے گھر میں ہوں, فیملی میں ہوں, دوستوں میں ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. فواد چودھری کے انٹرویو سے اور آپ کی کابینہ کے اجلاس والی وہ زبردست قسم کی, دھانسو قسم کی وہ جو آؤٹ برسٹ تھی, اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ بیک ٹریک کیا گیا جو لوگ امبیشن رکھتے تھے, یا کیا ہوا؟ سر دیکھیں جو میری سوچ ہے اور میں جو سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ بیک ٹریک از اے اسمال ورڈ فار اٹ. میرے خیال سے سب اپنی اپنی نوکریوں پہ کام کر رہے ہوں گے, یہ میری سمجھ بھی اور میری سوچ بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے اپنی نوکری سے مراد دیا کہ اپنی جگہ پہ آ گئے. نیچرلی سر, دیکھیے میں نے وہی کہا نا, خواہش اینڈ سے. پرائم منسٹر از فلی اویئر, پرائم منسٹر کو پوری خبر ہے کہ کون کس سے مل رہا تھا, کس سے بات کر رہا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آئی ایم شیور پرائم منسٹر ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر پرائم منسٹر اسی طرح بن گئے عمران خان کیوں ہیں؟ عمران خان کی لیڈرشپ کوالٹی کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اس کی ایکسلنسی کیا ہے, اس کی گیمز کیا ہیں, اس نے جو میچز کے اندر اپنی کریٹنگ ٹائم پہ جو کیا, وہ ایک عمران خان, ایک یونیک عمران خان ہے. ایک عمران خان نے وہ ریئیکشن دیا تھا جب آپ کے کے پی کے 2 وزیر آ کے کسی شخصیت سے اسلام آباد ملے تھے, دونوں کو فوراً ہٹا دیا عمران خان نے, وزارت سے چھٹی کرا دی. آج کل دوبارہ صلح صفائی ہو رہی ہے ان سے. تو کیا یہ جو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کی امبیشن رکھتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا کسی لمحے ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی ہو سکتا ہے سر, اس وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اور ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے سر. کئی دفعہ مجھے وہ نصیحت اور سمجھاتے اور بتاتے بھی ہیں کہ یو شوڈ بی ویل ٹائمڈ, ٹھیک ہے. تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے سر, اور ایسا نہیں ہے, اور اچھا ہے اگر آپ کو پتہ ہے, مجھے آج پتہ چل گیا, پرائم منسٹر کو پتہ ہوگا, اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی تو سر اس کو سر پیر نہیں ہے, کیونکہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے, دو رائے نہیں ہے اس کے اندر.